نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب زندگی کے سلسلے میں آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے راستے میں چلنے اور سفر کے آداب۔ ہمارا دین ہمیں اس طرح سے ایک مومن کی تربیت کرتا ہے کہ واقعی اگر ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے لگ پڑیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے تو آپ یقین مانیں کہ کوئی بات اس چیز میں ماننے نہیں ہے کہ لوگوں میں ہماری ایک عزت ہو اور لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی رسپیکٹ کرنے پہ مجبور ہو جائے، کیونکہ وہ تمام عادتیں اور وہ تمام انداز اتنے باوقار ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنا لیں تو ہماری شخصیت کو چار چاند لگ جائیں۔ اور اپنی شخصیت کو چمکانے اور اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے کے علاوہ بھی یہ چیزیں ہمارے ہی اپنے لیے فائدہ مند بھی ہیں۔ آج کل دو تین باتیں بہت زیادہ، ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو بھی سفر کے لیے نکلتے ہیں وہ اپنے لیے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی اس ٹائپ کا دعا کا اہتمام کر کے نہیں چلتے، اور ٹائم کی کوئی نہیں توجہ دی جاتی، راتوں میں نکل جانا۔ بچوں کو خصوصاً ہمارے دین میں منع کیا جاتا ہے کہ جب شام ہو جائے تو بچوں کو اپنے گھروں میں واپس لے آئیں، لیکن آج کل ان تمام چیزوں پہ کوئی توجہ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فتنے جو ہیں وہ بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے گھروں سے نکلتے ہیں اور بعض اوقات پھر وہ واپس لوٹ کے نہیں آتے۔ باہر ہر طرح کے لوگ جو ہیں، شیطان جو ہے وہ مختلف روپ میں گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں کس طرح سے ان تمام معاملات میں گائیڈ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو جب اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں نا تو کوشش کریں کہ آپ کی چال جو ہے وہ بہت متناسب ہو، نہ اتنا تیز چلیں کہ آپ خام خواہ لوگوں کے لیے ایک تماشا بن جائیں اور ایک مسخرہ لگنے لگ پڑیں، اور نہ اتنے سست ہو کر اور اتنے رینگ رینگ کر چلیں کہ لوگ سمجھیں کہ آپ بیمار یا مریض ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قدم رکھتے تھے تو وہ لمبے لمبے قدم رکھتے تھے، اور قدم اٹھا کر رکھتے تھے، اور کبھی بھی پاؤں گھسیٹ کر نہیں چلتے تھے، اور ادب اور وقار کے ساتھ نیچے دیکھتے ہوئے چلیں، اور راستے میں ادھر ادھر ہر چیز پر نظریں ڈالتے ہوئے اور نگاہیں گھماتے ہوئے چلنا، ایسا کرنا سنجیدگی اور تہذیب کے خلاف ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں چلتے تو آپ وقار کے ساتھ ذرا تیز چلتے اور بدن کو چست اور سمٹا ہوا رکھتے، اور چلتے ہوئے دائیں بائیں نہیں دیکھا کرتے تھے۔ ہر جو بھی پوائنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے ساتھ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو بھی بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ وہی تو ہے جو کہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ جو ہے، جن کی اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اور عاجزی کے ساتھ زمین پر چلیں، اکڑتے ہوئے نہ چلیں، کہ نہ تو آپ اپنی ٹھوکر سے زمین کو پھاڑ سکتے ہیں اور نہ اتنے اکڑنے سے آپ پہاڑوں کی اونچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے پھر عاجزی ہی خوبصورت انداز ہے، اور محفوظ اچھا جوتا موسم کے حساب سے پہن کر چلیں، اتنی اونچی ہیل بھی نہ ہو کہ اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو آپ کو چلنے میں دشواری آ رہی ہو، اور اپنے جو ہے وہ لباس کو سمیٹ کر چلیں، کہیں دوپٹہ یا کوئی بھی چیز کسی جگہ پہ الجھے نہ اور اس کے پھٹنے کا خطرہ نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب چلتے تو اپنا تہبند جو ہے وہ ذرا سا اٹھا کر سمیٹ لیتے تھے، اور جب آپ دوستوں کے ساتھ ایک گروپ کی شکل میں چل رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ساتھ چلیں، ان سے علیحدہ چل کر آگے آگے چل کر نہ تو اپنی کوئی امتیازی شان جتانے کی کوشش کریں، اور ان کے ساتھ اگر کوئی بات چیت چل رہی ہے تو آپ بھی گفتگو میں حصہ لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب صحابہ کرام کے ساتھ چلتے تو کبھی آپ ان کے ساتھ چلتے، کبھی ان کے پیچھے بھی چلتے، اور کبھی ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، اور راستے کا حق بھی ضرور ادا کریں، اور راستے میں رک کر یا بیٹھ کر آنے جانے والوں کو دیکھنے سے پرہیز کریں، اور اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت راستے میں بیٹھنا پڑ جائے، کسی کا ویٹ کرنا ہے، کوئی مجبوری ہے،
تو پھر راستے کا حق ادا کرنے کے لیے 6 باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دیں۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دیں، اور کوئی آپ کو اس دوران کوئی اس ٹائپ کی بات آپ کو لگی ہے جو مناسب نہیں ہے تو پھر نیکی کی تلقین کریں اور بری باتوں سے روکیں۔ اور کوئی آپ سے راستہ پوچھے تو ان کو راستہ دکھا دیں، اور کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آ جائے تو اس کی مدد کریں۔ اور جب آپ سفر کرنے لگے ہیں راستے میں کسی کے ساتھ، اکثر ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی کمپنی ہو جائے، تو اچھے لوگوں کی کمپنی میں ان کے ساتھ چلیں، برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے پرہیز کریں، کیونکہ a man is known by the company he keeps۔ باہر کسی انسان کی جو شہرت ہوگی، جب آپ اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے تو آپ کی بھی ویسی ہی امیج بنے گا۔ تو اس چیز پر بھی بہت زیادہ احتیاط کیجیے۔ اور مرد اور عورت راستے میں مل جل کر نہ چلیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ راستے میں بالکل سینٹر میں چلنے سے اجتناب کریں، بلکہ ایک کنارے پر ہو کر چلیں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ ان سے بچ کر چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گارے میں اٹے ہوئے اور بدبودار سڑی ہوئی کیچڑ میں لتھڑے ہوئے سور سے ٹکرا جانا تو گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ گوارا کرنے کی بات نہیں ہے کہ کسی مرد کے شانے کسی اجنبی عورت سے ٹکرائیں۔ اور جب بھی خواتین گھر سے باہر نکلیں تو کوشش کریں کہ بڑی چادر سے یا عبایا سے یا جو بھی انداز ہے ان کا اپنے آپ کو ڈھانپنے کا، اس سے اچھے طریقے سے اپنی زینت کو چھپا کر جائیں۔ اور خصوصاً بازار میں اگر اپنی گاڑی میں نہیں ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے چہرے پر نقاب رکھیں، اور کوئی ایسا زیور نہ پہن کے چلیں جس سے جھنکار پیدا اور لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، اور نہ اتنی کوئی تیز خوشبو لگائیں کہ ارد گرد کے لوگ جو ہیں اس خوشبو کو سونگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں نہایت سخت الفاظ فرمائے ہیں۔ اور جب گھر سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، اللہ ہی کے نام سے میں نے باہر قدم رکھا، اسی پر میرا بھروسہ ہے۔ خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ ہم لغزش کھا جائیں یا کوئی دوسرا ہمیں ڈگمگا دے، ہم خود بھٹک جائیں یا کوئی اور ہمیں بھٹکا دے، ہم خود کسی پر ظلم کر بیٹھیں یا کوئی اور ہم پر زیادتی کرے، ہم خود نادانی پر اتر آئیں یا کوئی دوسرا ہمارے ساتھ جہالت کا برتاؤ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے درج ذیل دعا پڑھ لے، اللہ اس کے حساب میں 10 لاکھ نیکیاں درج فرمائے گا، اور 10 لاکھ خطائیں معاف فرما دے گا، اور 10 لاکھ درجات بلند فرما دے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اسی کا ہے، وہی شکر و تعریف کا مستحق ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہ زندہ جاوید ہے، اس کے لیے موت نہیں، ساری بھلائی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ تمام آداب وہ تھے جو ایک راستے میں چلتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے آپ گھر سے باہر گئے ہیں، اسکول گئے ہیں، کالج گئے ہیں، یونیورسٹی گئے ہیں، بازار گئے ہیں، تو آپ واپس آئے ہیں تو اس دوران یہ ان تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ بعض اوقات کوئی لمبا سفر ہوتا ہے، کوئی 4 دن کے لیے آپ کو کہیں جانا پڑ گیا ہے، یا آپ صبح کے ٹائم پہ جا رہے ہیں، آپ کی رات کو واپسی ہے، تو وہ سفر جو ہے اس کے بھی آداب ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے تو یہ اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ جب آپ سفر پہ جانے لگے ہیں تو آپ وقت کا بہت زیادہ اس طرح اندازہ رکھیں، وقت کا اس طرح سے کچھ مینجمنٹ رکھیں کہ آپ کی ایک تو آپ کا وقت کم سے کم خرچ ہو، اور نمبر 2 آپ کی نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہونے پائے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے لانگ جرنی ہے 3 to 5 hours کی، تو آپ فجر پڑھیں، اور فجر کے بعد آپ نکلیں تو آپ ظہر سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے ظہر ٹائم نکلیں تو آپ گھر سے ظہر اور عصر کو تقدیم کے ساتھ عصر کو پڑھیں، اور آپ ظہر عصر ملا کے پڑھیں، اور پھر آپ جب اپنی منزل پر پہنچیں تو وہاں پر آپ تقدیم یا تاخیر کے ساتھ جس طرح بھی مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھیں، کیونکہ
ہمارا دین جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی آسانیاں ہم انسانوں کو تحفے میں دی ہیں کہ جب ہم سفر پر ہوں تو ہم نماز کو قصر بھی کر سکتے ہیں اور 2 نمازوں کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر اتنی سہولتیں مل جانے کے بعد اگر ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں تو پھر یہ ہمارا اپنا قصور ہے۔ اور کوشش کریں کہ عورتیں جو ہیں وہ محرم کے ساتھ سفر کریں۔ 1 آدھ دن کا چھوٹا سا سفر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چلی جائیں، اکیلی بھی جا سکتی ہیں، لیکن احتیاط جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ اگر زیادہ دن کا سفر ہے، کم سے کم 2 یا 3 دن کا سفر ہے، تو پھر آپ اپنے محرم کے ساتھ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر تنہا کرے۔ وہ اتنا بڑا سفر اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے والد ہوں، بھائی ہوں یا شوہر ہوں، یا اپنا لڑکا ہو یا پھر کوئی اور محرم ہو۔ اور سفر کے دوران جو ہے وہ اپنے ساتھی کے آرام کا بہت خیال رکھیں۔ اب چاہے آپ اپنی گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں تو بھی آپ جن کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر کر رہے ہیں ان کے آرام کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ آپس میں کسی بات پہ کوئی ایسا آرگیومنٹ نہ ہو جس میں سفر کے دوران غصہ آ جائے، ڈرائیو کرنے والے کو بھی غصہ آ جائے، اور آپ کا ایک تو سفر ویسے بدمزہ ہو جائے، اور نمبر 2 حادثات کی بھی بہت سی وجوہات یہی بنتی ہیں کہ یا تو آپ کا دھیان جو ہے وہ ویسے گانوں کی طرف اور LEDs لگی ہوئی ہیں گاڑی میں ان کی طرف آپ کی توجہ ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کا اسی ٹائپ کی کوئی آرگیومنٹ ہوتا ہے اور انسان جو ہے اس کی توجہ جو ہے وہ ڈرائیونگ سے ہٹ جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ خوشگوار ماحول میں دعاؤں کے ساتھ پڑھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے سفر کریں، اور سفر میں مانگی جانے والی دعائیں ویسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور پہلو کے ساتھی سے مراد ہر ایسا انسان ہے جس سے کہیں بھی کسی وقت آپ کا ساتھ ہو جائے۔ اور سفر کے دوران اس مختصر رفاقت کا بھی حق ہے کہ آپ اپنے جو آپ کا رفیق سفر ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کے کسی قول اور عمل سے اس کو کوئی جسمانی یا ذہنی اذیت نہ پہنچے۔ اب بعض اوقات دیکھیں سفر میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی گاڑی میں ڈرائیو کریں تو بھی، اور اگر ہم لوکل ڈرائیو کر رہے ہیں، جا رہے ہوں، ٹریول کر رہے ہوں، بعض لوگوں کو موشن سکنس ہوتی ہے، انہیں وامٹس آنے لگ پڑتی ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ گھر سے اپنے لیے کوئی ایسی کینڈیز لے کے جائیں جس سے ان کا دل خراب نہ ہو، یا وہ کوئی اس ٹائپ کے بیگ لے کے جائیں جس میں اگر انہیں وامٹ آئے تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے ارد گرد ہر طرف ایک وہ گندگی پھیلا دیں، تو وہ اپنے اس چیز کو مینیج کریں، کیونکہ اس طرح بھی آپ کے ساتھ والے سفر کرنے والے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب آپ اپنے کسی بھی پیارے کو سفر پر رخصت کریں، چاہے آپ کا وہ شوہر ہے، چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، چاہے وہ کوئی گھر میں آیا ہوا مہمان تھا جو کچھ دن آپ کے پاس رکا اور واپس جا رہا ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، جو بھی رشتہ ہے، اور وہ آپ سفر کے لیے رخت سفر باندھا ہے اس نے، چاہے وہ 2 دن کے لیے باندھا ہے، چاہے 1 دن کے لیے باندھا ہے، چاہے وہ جتنا بھی لمبا ہے اس کا سفر، کوشش کریں کہ اس کو رخصت کریں، اس کے ساتھ کچھ دور تک جائیں اس کو سی آف کرنے کے لیے، اور رخصت کرتے وقت اس سے دعا کی درخواست کریں، کیونکہ سفر کی جو مسافر جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اسے بھی یہ دعا دیتے ہوئے رخصت کریں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ عمل کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اور اس طرح جب کوئی سفر سے واپس آئے تو چاہے وہ 1 دن کے لیے کیوں نہ گیا ہو تو اس کا استقبال کریں، اس کے جب وہ آئے تو اس سے ملیں، ضرورت کے مطابق اس سے معانقہ کریں، مصافحہ کریں، اور اس کے لیے اچھے ایک کھانے کا جو آپ کی عام روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا تکلف والا کھانا اس کے لیے بنائیں، تاکہ اسے بھی یہ ایک احساس ہو یا اس کو یہ ایک فیلنگ آئے کہ میری غیر موجودگی کو محسوس کیا گیا اور میرے آنے پہ خوشی کا اظہار کیا گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گیسچرز ہوتے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہمیں
ہر رشتہ سرد پڑ چکا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ بس ایک مشینی دور ہے، اور ہر انسان جو ہے نا وہ ایک سر سے اتارتا ہے، بلکہ رشتوں کے حقوق کا تو کوئی کانسیپٹ رہا ہی نہیں ہے نا، ہر انسان کو صرف اپنے حقوق لینے کا پتہ ہے۔ لیکن اور اسی وجہ سے پھر آج گرم جوشیاں ختم ہو گئی ہیں، عورتوں کو اپنے ہسبینڈ سے شکوہ ہے کہ وہ اس طرح سے اظہار نہیں کرتے محبت کا، اور مردوں کو بھی اپنی عورتوں سے شکوہ ہے۔ تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا تعلق ہوتا ہے، اور گھروں میں بھی، چاہے وہ ماں باپ کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، چاہے آپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، جہاں پر بھی آپ مل جل کے رہتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں جب آپ ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں پھر ہمارے گھروں پہ نازل ہونے لگ پڑتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی وہ گھر بہت پسند ہوتے ہیں جہاں پہ پیار اور محبت ہوتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔